السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل تا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس کے جوانوں کو بہت جلد ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے، جبکہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بدستور جمود طاری ہے۔ پولیس کے چھوٹے بڑے تمام افسران اس صورتحال سے غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس پر آگے چل کر اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، جبکہ دو ملاؤں میں جس طرح سے مرغی حرام ہو جاتی، بالکل اسی طریقے سے سندھ کے دو قاضیوں کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں اس وقت سندھ کی تمام جیلیں وہ خطرات سے دوچار ہو چکی ہیں۔ وہ غلط فیصلے کیا ہیں اس پر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے کس طریقے سے بلوچستان میں لیویز کے 16 ڈی ایس پیز کو ایس پی کے عہدے پر ترقی دینے کی وجہ سے سینیارٹی کا وہ جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ اس صورتحال سے بلوچستان پولیس میں بے چینی کی ایک نہ رکنے والی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس پر بھی ہم آگے چل کر پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، جبکہ پنجاب کے آئی جی راؤ سردار کی جو تبدیلی ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تبدیلی سے مشروط کر دیے جانے کی بھی اطلاع سامنے آئی ہے۔ یہ شرط کس نے عائد کی ہے اور کیوں عائد کی ہے، اس پر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے کورنگی پولیس نے اپنی کارکردگی سے وہ سی ٹی ڈی کو مات دیتی ہے۔ وہ ملزمان جو کہ سی ٹی ڈی کو گرفتار کرنے تھے، وہ کورنگی پولیس نے اپنی شبانہ روز کارروائیوں کے نتیجے میں ان ملزموں کی گرفتاری عمل میں لائی۔ اس پر بھی آگے چل کر ہم پروگرام میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں وہ ایف آئی اے کے سابقہ ڈی جی بشیر میمن کی گرفتاری پر بھی گفتگو کریں گے، اور کچھ اور چھوٹی موٹی خبریں بھی ہم آج اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات وہ اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ اس وقت سندھ پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بدستور ایک جمود طاری ہے۔ جو پولیس کے بڑے افسران اپنی سیٹوں پر اس وقت براجمان ہیں، وہ بھی اس وقت غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہے کہ وہ کب تک، کتنے روز تک اور کتنے گھنٹوں تک اپنے ان عہدوں پر بدستور کام کرتے رہیں گے۔ میرا اشارہ قابل احترام سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر کی جانب ہے۔ میرا اشارہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس اور خود ایس ایس یو کے جو ڈی آئی جی ہیں مقصود میمن کی جانب ہے۔ یہ تینوں افسران وہ اس وقت انڈر ٹرانسفر ہیں، اور کسی بھی وقت ان کے ٹرانسفر کا پروانہ جاری ہو سکتا ہے۔ اطلاعات یہی ہے کہ کسی بھی وقت وہ انہیں سندھ سے بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ مقصود میمن تو اس وقت روٹیشن پالیسی کے زد میں آ چکے ہیں، اور اطلاع یہی ملی ہے کہ ان کا وہ اسلام آباد سے وہ یعنی کہ ایک شوکاز نوٹس وہ ان کی جانب روانہ کر دیا گیا، اور جس کے بعد ان کی معطلی یقینی ہے۔ معطلی کی صورت میں انہیں ہر حال میں چارج چھوڑنا پڑے گا، چاہے وہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کرتے ہیں، قانونی جنگ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں انہیں ناکامی ہوگی۔ اس وقت خود ایس ایس یو کے 10,000 سے زائد ملازمین ان میں اس وقت بے چینی پائی جا رہی ہے کہ ان کے باس کا، ان کے سربراہ کا، ان کے کمانڈر کا، ان کے ڈی آئی جی مقصود میمن کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ آیا وہ بدستور ڈی آئی جی ایس ایس یو کے سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے، یا کہ انہیں روٹیشن پالیسی کے تحت پنجاب جانا پڑے گا؟ اب یہ ایک غیر یقینی سی ایک صورتحال پیدا ہو چکی، گرچہ ان کے جو کچن کیبنٹ میں شامل مظفر اقبال اور پیر جی اور ان کے جو کیشیر فاروق کے علاوہ جو ان کی ایم ٹی او شبیر وہ اپنے ملازمین کو یقین دلا رہے ہیں کہ ان کا ڈی آئی جی کہیں نہیں جائے گا، انہیں تبدیل کرنے کی کسی میں ہمت اور جرت نہیں۔ ایسا کوئی مائی کلال اس پاکستان میں ہے ہی نہیں، چاہے وہ اسٹیٹ میں ڈویژن ہو، چاہے وہ سندھ پولیس کا آئی جی ہو، جو کہ مقصود میمن کو ان کی جگہ سے ان کی مرضی کے خلاف تبدیل کرنے کی ہمت یا جرت رکھتا ہو۔
یہ جو ہے خود ان کے جو اپنے کچن کیبنٹ میں شامل جو ان کے افسران ہیں وہ لوگوں کو اس طرح کی یقین دہانیاں کروا رہا ہے، لیکن خود پولیس کے جو ملازمین ہیں ان کی یقین دہانیوں سے مطمئن نہیں ہو پا رہے. ان کو اس بات کا خدشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ مقصود میمن بھی جو ہے وہ 1-2 روز کا مہمان اور کسی بھی وقت جو ہے ان کا ٹرانسفر کا یا ان کی معطلی کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا. اور یہی حال جو ہے یعنی سندھ کے جو آئی جی ہے مشتاق مہر اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کا بھی، ان میں سے کوئی ایک کی بھی جو ہے وہ رکنے کے یا ٹھہرنے کے یا ان کی مدت پوسٹنگ میں طوالت کے جو ہے وہ امکانات جو ہے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہے. یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کا، جنہیں جو ہے خود چیف منسٹر ہاؤس کے علاوہ جو ہے بلال ہاؤس سے جو تازہ ترین اطلاعات جو موصول ہوئی اس کے مطابق جو ہے آئی جی سندھ کی تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے، چاہے وہ انہیں تبدیل کر دیا جائے گا یا پھر انہیں جبری رخصت پر بھجوا دیا جائے گا، جس کا فیصلہ خود پیپلز پارٹی کی ہائی کمان پہلے ہی کر چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کب ہونے جا رہا ہے، اور یہ سرپرائز جو ہے خود سندھ پولیس کے 1,74,000 ملازمین کو کب ملنے جا رہا ہے کہ کب ان کا جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے اور کب جو ہے ان کو اپ گریڈ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی تنخواہیں جو ہے ان کا گریڈ جو ہے ملک کے دوسرے صوبوں کی پولیس کے برابر لایا جا رہا ہے، جس میں ابھی تک جو ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ خود سندھ پولیس کے آئی جی بنے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے سندھ پولیس کے جو 1,74,000 ملازمین جو ہے وہ اس وقت اپنے آئی جی مشتاق مہر کی تبدیلی کی جانب دیکھ رہے ہیں، کب ان کی تبدیلی عمل میں لائی جاتی ہے اور کب جو ہے ان کا اپ گریڈیشن جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے. تو وہ اس وقت اسی آس میں ہے کہ ان کا جب آئی جی تبدیل ہوگا تو وہ بھی اپ گریڈ کر دیے جائیں گے. وہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و ساتھ کے ساتھ اسی لیے چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. 2 ملاؤں میں جس طریقے سے مرغی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے سندھ کے 2 قاضیوں کے انتہائی غلط فیصلوں نے جو ہے وہ اس وقت سندھ کی جیلوں کی جو ہے وہ صورتحال ابتر کر دی ہے، انہیں غیر محفوظ کر دیا اور کسی وقت جیل میں کوئی بھی بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے. 2 قاضی انتہائی اہم ہیں، ان 2 قاضیوں کے انتہائی غلط ترین فیصلے، یعنی اتنے غلط فیصلے کہ ایک سپاہی جو ہے وہ ان کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں 10 سال میں جو ہے وہ پولیس کا اے ایس پی بننے میں کامیاب ہو گئے. یہ اتنا ریکارڈ پروموشن ہے کہ جس کی نظیر پاکستان پولیس میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. میرا اشارہ جو ہے احسان مہر کی جانب ہے. احسان مہر جو ہے 10 سال قبل جو ہے خود نثار مہر ایک آئی جی جیل ہوا کرتے تھے، انہوں نے جو ہے شکارپور کے اس احسان مہر کو جو ہے وہ پولیس میں سپاہی بھرتی کر دیا تھا جیل پولیس کے اندر. بعد میں جو ہے انہوں نے اپنی عقل مندی سے یا اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے یا اپنی چاپلوسی سے جو ہے اپنا کیڈر جو ہے وہ چینج کرا دیا تھا، یعنی کہ وہ سپاہی سے وہ کلرک بن گئے تھے. کلرک بننے کے بعد وہ ہیڈ کلرک بن گئے اور ان پر یہ مہربانی اس کے بعد جو ہے دوسرے جو آئی جی آئے تھے نصرت منگن نے یہ مہربانی کی تھی کہ انہیں جو ہے ان کا کیڈر چینج کر کے انہیں کلرک بنا دیا تھا. کلرک بننے کے بعد پھر انہیں جو ہے ہیڈ کلرک بنے. اس کے بعد ایک دوبارہ ان کا کیڈر انہوں نے چینج کیا، یعنی کہ سپریم کورٹ کی رولنگ، سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود 2 بار ان کا کیڈر چینج کر کے انہیں دوبارہ جو ہے چیف وارڈن بنا دیا. لیکن چونکہ وہ احسان مہر جو ہے وہ تو یونیفارم کی جاب کرنے کے لیے پولیس میں بھرتی ہوئے تھے، ان کے خواب کچھ اور تھے، وہ بہت بڑے جیلر بننے کا خواب دیکھ رہے تھے. اسی وجہ سے چیف وارڈن بننے کے بعد انہوں نے بدستور جو ہے وہ اپنے آئی جی کی بھی خدمت کی اور سب سے زیادہ خدمت انہوں نے ایک اسیر، ایک زیر حراست، ایک قیدی صوبائی وزیر کی انہوں نے خدمت کی. اتنی خدمت کی کہ ان کے جیل میں جو ہے شراب اور شباب کا تمام کنٹرول اسی سپاہی کے ہاتھ میں رہا جو بعد میں چیف وارڈن بننے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے.
اور یہیں تک بات نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے اطلاع یہ ملی ہے، خود جیل پولیس کے ذرائع نے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراہ ذرائی کو اطلاع دی ہے کہ یہ وہی سپاہی ہے کہ جو جیل میں قید کے دوران جو ہے وہ صوبائی وزیر کو جو ہے بیمار ظاہر کر کے جو ہے وہ ایمبولنس کے ذریعے جیل سے باہر نکال کے انہیں ڈیفینس کے عالیشان بنگلوں میں مجرے دکھوانے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ ایک قیدی وزیر کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ درجنوں بار جو ہے وہ یہ رسک لے کر جیل سے جو ہے صوبائی وزیر کو، ایک قیدی کو جو ہے وہ مجرے دکھانے کے لیے، ان کی راتیں رنگین کروانے کے لیے جو ہے وہ ڈیفینس کے بنگلوں میں بھی لے جاتے رہے ہیں۔ تو اسی کے کارناموں کے عوض جو ہے پھر اب جب وہ چیف وارڈن بن جاتے ہیں تو چیف وارڈن بننے کے بعد اس وقت کے آئی جی جو ہیں نصرت منگن جو ہے وہ خود فائنانس ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھتے ہیں کہ ہم نے ان کا جو ہے پولیس کی طرح سے جو ہے ان کا کیڈر چینج کر کے ان کو ASI بنانا ہے۔ وہ ان سب کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر بنا دیتے ہیں گریڈ 9 میں، اور گریڈ 9 میں جب اسسٹنٹ سب انسپکٹر بن جاتے ہیں چند ماہ بعد جو ہے دوبارہ وہ انہیں سب انسپکٹر کے عہدوں پر پرموٹ کرنے کے لیے ایک اور رپورٹ جو ہے وہ سیکٹری فائنانس کو بھجواتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سب انسپکٹر کی 30 پوسٹیں جو ہے آپ مزید کریٹ کر دیں، اس لیے کہ ہم نے جو ہے ان کو پرموٹ کرنا ہے گریڈ 9 سے گریڈ 14 پر۔ یہ بات ہو جاتی ہے، لیکن فائنانس سیکٹری جو ہے وہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ان 30 نئی پوسٹوں کو کریٹ کرنے کے لیے فنڈ نہیں ہے، خزانے میں پیسوں کی کمی ہے، لہذا ہم یہ پرمیشن نہیں دے سکتے کہ آپ ان کو جو ہے نئی پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں۔ جس کے بعد جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مزید انتظار کرتے ہیں کہ جب فنڈ آئے گا تو تب پوسٹیں کریٹ ہو جائیں گی، تب ہم انہیں جو ہے احسان مہر اور دوسروں کو جو ہے گریڈ 9 سے گریڈ 14 میں ان کو پرموٹ کر کے سب انسپکٹر کے عہدوں پر ترقی دے دیں گے۔ لیکن چونکہ احسان مہر جو ہے وہ ان سے انتظار نہیں ہوا اور ان کے احسانات جو ہے خود سابقہ صوبائی وزیر پر بہت زیادہ تھے، تو وہ اپنے احسانات کو جو ہے وہ کیش کروانا چاہ رہے، تو بار بار جو ہے وہ صوبائی وزیر پر دباؤ ڈالتے رہے کہ اس سے حکومت کو پریشرائز کرے کہ وہ ان کا یہ کام کر دے۔ بعد ازاں جو ہے جب پریشر حد سے بڑھ گیا تو پھر پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک DPC منعقد کروائی گئی، خود دو قاضیوں نے وہ ایک DPC منعقد کرائی، غیر قانونی DPC، اور ان گریڈ 9 کے جو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو ایک دم گریڈ 16 میں پرموشن دے دیا گیا اور انہیں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ یعنی وہ 19 اسسٹنٹ سب انسپکٹر جو کہ گریڈ 14 میں پرموٹ ہونے کے لائق نہیں تھے، جن کی 14 میں پرموشن سے معذوری ظاہر کر دی تھی فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، انہیں بجائے 14 کے انہیں ایک دم 16 میں پرموٹ کر دیا گیا۔ یعنی کہ ایک سپاہی جو ہے 10 سالوں میں جو ہے پولیس کا ASP بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے بڑی نظیر جو ہے پورے پاکستان پولیس کی تاریخ میں آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ اس کا سہرا جو ہے خود کانسٹیبل احسان مہر کے سر جاتا ہے، جن کی وجہ سے یا جن کی جو وہ مہربانیاں تھی، جو وہ حرکتیں کرتے رہے ہیں صوبائی وزیر پر، کس طریقے سے ان پر جو ہے شراب و شباب کی محفلیں ان کے لیے جماتے رہے، لگاتے رہیں، انہیں عیاشیاں کرواتے رہیں، ان کے نتیجے میں جو ہے بالآخر انہیں جو ہے سپاہی سے جو ہے انہیں جو ہے پولیس کا جو ہے وہ ASP کے عہدے پہ انہیں ترقی دے دی گئی۔ اسی طریقے سے اسی بیتی گنگا میں جو ہے خود نسیم شجرا نے بھی ہاتھ دھوئے۔ نسیم شجرا جو ہے یہ وہ جیلر ہیں جو کہ اسی صوبائی وزیر کے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے، سب جیل قرار دیا تھا اسپتال میں، جہاں پر جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے چھاپا مار کر صوبائی وزیر کے کمرے سے جو ہے شراب کی بوتلیں برآمد کی۔ تو انہی شراب کی بوتلوں کو جو ہے بعد میں نسیم شجرا نے جو ہے وہ کارستانی کرتے ہوئے انہیں جو ہے وہ شہد میں تبدیل کر دیا تھا، اور اسی کارنامے کی عوض جو ہے انہی صوبائی وزیر نے جو ہے وہ انہیں جو ہے اب گریڈ 17 میں پرموشن دلوا دی، انہی دو قاضیوں کی مہربانی سے، جن کے عجب فیصلوں نے جو ہے وہ اس وقت سندھ کی جیلوں کو جو ہے خطرات سے دو چار کر۔ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طریقے سے ایک مافیا جو ہے وہ اس وقت سندھ کی جیلوں پر جو ہے رولنگ کر رہا ہے، سندھ کی جیلوں پر اس وقت ان کی کنٹرولنگ ہے۔ وہی مافیا جو خود اس وقت جیل کے اندر
कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो इस वक्त अपनी मनपसंद पोस्टिंग ट्रांसफ़र करवाने पर वो कादिर हैं, वो प्रमोशन भी दिला रहे हैं, उनकी पोस्टिंग भी दिला रहे हैं, जिसका ज़िंदा सबूत इन 2 काजियों के फैसलों के नतीजे में जो है ये तकरीबन 39 पुलिस अफसरों का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिलवाना है, जिसमें ये एहसान महर सिपाही से एएसपी बनने में कामयाब होगा, उस तरीके से नसीम शजरा जो है वो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बनने में कामयाब होगा। ये इतना बड़ा कारनामा। और अब ये भी मालूम हुआ है कि इसमें 40 लाख रुपए का वो हार भी शामिल है, जो कि एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत जो है डिफेंस के एक जुए खाने में 40 लाख रुपए एक ही रात में हार चुकी है। उस सियासी शख्सियत का ताल्लुक भी जो है उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग से बताया जाता है, और जेलों से उनको बताया जाता है कि वो सियासी शख्सियत जो है वो डिफेंस के एक बंगले में दूसरे अपने हम असरों के साथ जुआ खेलते हुए एक ही रात में जो है वो 40 लाख रुपए हार गए, जिसके बाद उन्हें उन्हीं के पीएसओ ने जो है ये काम सौंपा कि आप इन्हें प्रमोट कर दें, आपको 40 लाख रुपए जो आप हार चुके हैं आपको एक ही झटके में आपकी जेब में आ जाएंगे। जिसके बाद जो है फिर ये डीपीसी का पे जोर हुआ कि डीपीसी कर दी जाए, और 2 काजियों ने फिर उनका ये काम जो है वो आसान करके एहसान महर और दूसरे 18 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को जो है वो एएसपी के ओहदे पर प्रमोशन दे दी। ये कारनामा किया सिंध के 2 काजियों ने। अब चलते हैं नाज़रीन प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक व साका सवाल इसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलते हैं बलूचिस्तान की जानिब, जहाँ लेवीज़ के प्रमोशन जो है 16 जो डीएसपी हैं उनमें क्या गपला हुआ। इससे कबल के मैं प्रोग्राम में ये खबर को लेके आगे चलूँ, कुछ मैं वजाहत करना चाहता हूँ खुद बलूचिस्तान पुलिस की खबरों के हवाले से, जो कि हमारा जो नुमाइंदा खसूसी हमारा मुबारकी वहाँ से जो है वो भिजवा रहे हैं, और हम उसको अपने प्रोग्राम की जीनत इस वक्त बना रहे हैं। बलूचिस्तान जो है वो एक बड़ा अजीब किस्म का सूबा है, और वहाँ जो हमारे सहाफ़ी इस वक्त काम कर रहे हैं उनके इल्म में बहुत सारी हक़ाइक़ हैं, बहुत सारी तल्ख़ ख़बरें हैं, लेकिन वो उन ख़बरों को जो है न तो अखबारात की ज़ीनत बनाने की ज़रूरत या ताकत रखते हैं, ना ही प्रिंट मीडिया की, इसलिए कि वहाँ बलूचिस्तान के अपने बहुत सारे मामलात हैं, बड़े मुश्किलात हैं। मुझे भी बलूचिस्तान में जो है वो प्रिंट मीडिया में काम करने का तजर्बा रहा है, जब बुगटी साहब जो है वहाँ के वज़ीर आला थे। मैं बात करूँ 88-89 के, मैं रोज़नामा मशरिक़ में वहाँ पर एज ए रिपोर्टर के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुका हूँ, जहाँ उस वक्त जो है ख़ुद मकबूल राना जो है वहाँ के एडिटर थे रोज़नामा मशरिक़ के कोयटा के, और उनके साथ जो है वो क्राइम रिपोर्टर जो थे वो राव इकबाल थे। मैं भी वहाँ पर कराची से बतौर सज़ा मुझे ट्रांसफ़र करके कोयटा भिजवा दिया गया। तो कोयटा में मैं तकरीबन 1 साल रहा हूँ। तो कोयटा की जो सहाफ़त है ना वो बड़ी, यानी कि आज़ाद सहाफ़त होने के बावजूद जो है वो ख़ुद साख्ता जो है वो बड़ा आपने उसको न पे तुले अंदाज में जो है आपने रिपोर्टिंग करनी, क्या आपने उसको पब्लिश करना और क्या नहीं करना, इसका फ़ैसला आपने ख़ुद करना है, वरना आपको वहाँ पर गैर मामूली मुश्किलात और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ए एरिया, बी एरिया, लेवीज़ और पुलिस और ये अलग अलग है, और फिर वहाँ जरगा सिस्टम भी चल रहा है। तो मैं इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़ हूँ और मुझे उसका एहसास भी। लेकिन अब मैं जो वजाहत करने जा रहा हूँ, वजाहत ये है कि जो मैं स्कैंडल या हमारे नुमाइंदे वहाँ से भिजवाते, जो स्कैंडल में पिछले चंद दिनों से जो है वो अपने चैनल की जीनत बना चुका हूँ। इन स्कैंडल्स का मतलब जो है सिर्फ पुलिस की करप्शन को उजागर करना है, उन पुलिस वालों की करप्शन को जिनकी करप्शन और जिनके इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से जो है बलूचिस्तान में जो है एक अजीब किस्म का लावा खुद मरकज़ की जानिब और मरकज़ के बाद जो इदारे हैं उनकी जानिब जो एक नफ़रत की लहर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि उन नफ़रत के बढ़ने के ज़िम्मेवार जो है वो इदारे या वफाक खुद नहीं है, बल्कि ये पुलिस वालों का जो इनफरादी रोल है, इनफरादी जो किरदार है, जो अपने यानी कि हरामखोरी के नतीजे में जो कुछ कर रहे हैं, तो उसका जो है खमियाजा या उसकी सज़ा जो है वो वफाक और उनके जो हसास इदारे हैं उनको इस वक्त उठाना पड़ रहा है। क्योंकि आम आवाम जो मुतासरीन हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि भाई ये जो पुलिस वाले हैं ये सब खुद ये सब कुछ कर रहे हैं या कि इनसे कोई करवा रहा है। लेकिन मैं उनको इस प्रोग्राम के तवज्जो से यकीन दिला रहा हूँ कि ये जो पुलिस वालों
والوں کی جو میں نے نشاندہی کی تھی کہ جو 3 پولیس افسران بڑے افسران ہیں جن کے خلاف جو ہے ماضی میں جو ہے سائیوال میں لاہور میں جو سانحات میں ملوث تھے، جس کا میں نے اشارہ کیا تھا کس طریقے سے ایک ڈی آئی جی جو ہے سائیوال میں جو ہے وکلا پر پٹرول چھڑک کر انہیں زندہ جلانے کے ایک صفاقانہ واردات میں ملوث رہا ہے، مفرور بھی رہا ہے، 5 سال وہ او ایس ڈی بھی رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر بھی رہی ہے، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے پروموٹ ہوتے ہوتے آخر میں وہ بلوچستان پھینک دیے جاتے ہیں اور اب وہ یہاں پر بہت ہی اہم ترین پوسٹوں پر ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ڈی آئی جی اس میں ملوث تھا، اور پھر سی ٹی ڈی میں جو اس وقت ہیں وہ بھی لاہور سائیوال کے سی ٹی ڈی میں جو انہوں نے کارنامے سر انجام دی وہ بھی کسی سے ڈکے چکے۔ تو یہ افسران کی میں نے نشاندہی کی، اب یہ افسران یہاں پر اس وقت براجمان ہیں، عادتوں سے مجبور ہو کر جو حرکتیں انہوں نے وہاں پر کی تھی وہی حرکتیں اس وقت یہاں بلوچستان میں بھی کری۔ ان کے اپنے ذاتی فیصلے ہیں، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد کسی اور کو نشانہ بنانا، کسی کو تنقید کرنا یا نہیں۔ ہم پروگرام کا مقصد صرف اور صرف جو ہے ان پولیس افسروں کی ذاتی کرپشن کو، جو اختیارات کا ناجائز استعمال کر اس کو اجاگر کر کے منظر عام پر لانا ہے۔ لیکن اس وقت جو میں اسکینڈل جو بے نقاب کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف پولیس کی کرپشن سے متعلق ہے۔ اب جو آج ہمارے نمائندے خصوصی نے جو رپورٹ بھیجی ہے، لیویز کے جو ہے 16 ڈی ایس پیز کو جو ہے وہ ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ یہ لیویز جو ہے یہ عام پولیس والے نہیں ہوتے ہیں، یہ لیویز کی اپنی بھرتیاں الگ ہیں۔ یعنی میں کہہ چکا ہوں کہ بلوچستان میں پورے بلوچستان کے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اے ایریا اور بی ایریا۔ بی ایریا جو ہے وہ پھر یہ لیویز پولیس والے اس کو ڈیل کرتے ہیں، اور اے ایریا کو جو ہے عام آپ کی جو پولیس ہے وہ ڈیل کرتی ہے۔ لیکن جب خود پرویز مشرف کے دور میں جو ہے 2007-2008 میں جو ہے انہوں نے اعلان کر کے لیویز اور پولیس کو آپس میں ان کا ادغام کر دیا تھا، ان کو ایک کر دیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ پولیس والوں کی سینیارٹی الگ تھی، لیویز کی سینیارٹی الگ تھی، تو اب جب اگر لیویز والے اس میں ضم ہو جائیں گے تو جو اصول ہے، قاعدہ ہے، جو جس میں ضم ہوتا ہے تو پھر ان کی سینیارٹی اس کے نیچے آ جاتی ہے، ان سے اوپر نہیں جاتی، نہ ان کے برابر رہتی ہے۔ طریقہ کار اور قاعدہ تو یہی ہے ہمیشہ فورسز کا۔ لیکن یہاں پر اب جو یہ 16 ڈی ایس پیز کو جو پرموٹ کیا گیا جس کا تعلق لیویز سے ہے، اب اس میں سینیارٹی کا خیال نہیں رکھا گیا بلکہ اقربا پروری کا فارمولہ میں استعمال کیا گیا، یعنی کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو۔ ہوا یہ کہ اب اس میں جو ہے جب یہ پرموشن ہوا تو اس کے بعد جو ہے پھر کچھ جو ڈی ایس پی جو متاثر ہوئے، جو خود بلوچستان پولیس کے ریگولر تھے، انہوں نے جو ہے وہ کورٹ کو رجوع کیا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہمارے ساتھ حق تلفی کی گئی۔ اب یہ معاملہ جو ہے اس وقت کورٹ میں زیر سماعت ہے، یعنی ایک زیر سماعت معاملے میں جو ہے کوئی پولیس کا افسر، چاہے وہ ایس ایچ او ہو، ڈی ایس پی ہو یا کہ آئی جی ہو، اس سے جو ہے قانونی لحاظ سے مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن یہاں پر قانون کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیری گئی ہیں، یعنی کہ ایک معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان 16 ڈی ایس پیز جو لیویز کے تھے انہیں جو ہے وہ پرموٹ کر دیے گئے، یعنی ان کی سینیارٹی کو جو ہے خود ان سے جو سینئر تھے پولیس کے ان پر جو ہے انہیں ترجیح دی گئی اور انہیں جو ہے پرموٹ کر دیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی احمد المور کے کہنے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے کھانسی نام کا جو ایک اے آئی جی اسٹیب ہے وہ بینہ طور پہ یہ الزامات ہیں کہ 20 لاکھ روپے جو ہے وہ ان سے وظیفہ لینے کے بعد جو ہے وہ انہیں پرموٹ کیا گیا، اور یہ وہی ہے جو کہ انہیں جو ہے وہ ڈی پی او بھی لگایا گیا تھا۔ مختلف جو اضلاع ہیں بلوچستان کے وہاں یہ ڈی پی او کی حیثیت سے کام کرتا ہے، کہ ان کو ڈی پی او لگانا بھی خلاف قانون تھا یا خلاف ضابطہ تھا۔ جب محسن بٹ وہاں آئی جی تھے اس وقت بلوچستان میں، تو اس وقت 33 جو آپ کے کیا نام ہے یہ ڈسٹرکٹ تھے، اس میں تمام میں جو ہے گریڈ 19 اور گریڈ 18 کے جو ہے وہ ایس پیز کی پوسٹنگ تھی، لیکن موجودہ آئی جی رہتائر نے آ کر جو ہے وہاں پر سب کے سب جو ہے انہوں نے جو وہاں پر کیا نام ہے یہ ڈی ایس پیز کو جو ہے ڈی پی او کے حصے سے پوسٹنگ کر دیا۔ اب انہی کو جو ہے انہوں نے 20 اس میں سے 20 کو جو ہے انہوں نے ایس پی کے عہدے پہ ترقی دی، 20 میں سے 16 کا تعلق لیویز سے ہے اور 4 کا تعلق جو ہے وہ ریگولر پولیس سے ہے۔ اب اس صورتحال سے جو ہے وہاں ایک بے چینی کی نہ رکنے والی لہر جو ہے وہ توڑ گئی ہے۔ دیکھنا یہ کہ اس کو آگے جا کے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب، لوگوں نے بھی تو ہمارے سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و سفر جاری اسی طرح سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔
کورنگی پولیس جو ہے وہ سی ٹی ڈی پر جو ہے سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئی، یعنی کہ جو کام سی ٹی ڈی کو کرنا چاہیے تھا وہ کام کورنگی پولیس نے سر انجام دے دی۔ واقعہ یہ ہے کہ 19 دسمبر 2021 کو جو ہے وہ لانڈی کے علاقے میں ڈاکہ زنی کی ایک واردات میں چاقوؤں کی فائرنگ سے ایک کانسٹیبل حمزہ کی ہلاکت ہو جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے چاروں ملزمان وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ جو ہے 688/2021 بجرم دفعہ جو ہے 788 353 اور 186 324 302 393/34 درج کر دیا تھا۔ بعد میں جو ہے کچھ ایک ملزم جو ہے شیراز عرف سجی جو ہے یہ سی ٹی ڈی والے گرفتار کر لیتے ہیں، سب انسپکٹر ستارن کو گرفتار کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک ملزم جو ہے فیصل عرف لیکچر جو ہے یہ خود کورنگی پولیس کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، اور ان کے جو زیڈ آئی بی کے جو انچارج ہیڈ کانسٹیبل رانا اکمل ان سے تفتیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ دونوں ملزمان جو ہے وہ ایک ہی روز جو ہے فرار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ شیراز عرف سجی جو ہے وہ سی ڈی ڈی سے فرار ہو جاتا ہے، جبکہ ملزم فیصل عرف لیکچر جو ہے یہ فرار ہو جاتا ہے کورنگی کے جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل رانا اکمل کی کسٹڈی سے۔ دونوں کے خلاف ایف آئی آر جو کہ دونوں جو پولیس والے اس میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ کورنگی کے جو ٹی پی او شاہ جہاں کی سربراہی میں پولیس پارٹی نے جو ہے بالآخر جو ہے کارروائی کرتے ہوئے جو ہے مفرور ملزم مزمل عرف مٹو کو جو ہے وہ ٹنڈو الایار سے گرفتار کر لی، جہاں پر وہ چمبڑ کے علاقے میں اپنی ہمشیرہ کے گھر میں انہوں نے روپوش تھے، وہاں سے پولیس پارٹی نے انہیں گرفتار کر لیا، مزمل عرف مٹو کو۔ اب ان کی نشاندہی پر جو ہے دوسرے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملزم فیصل عرف لیکچر جو ہے اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جو ہے اس وقت ملتان میں ہے۔ اب ملزم شیراز عرف سجی اور شامیر ناکری کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ کورنگی پولیس نے ایک اور کارروائی جو ہے وہ منٹوں میں کی ہے کہ شاہ فیصل قانونی کے علاقے میں جو ہے وہ ایک قتل کی واردات ہوئی تھی۔ سال 9 کا یہ پہلا قتل تھا۔ رفیق لیاقت ولد رفیق کو ان کی اپنی اہلیہ پروین نجمہ جو ہے انہوں نے اپنے آشنا کمال کے ساتھ جو ہے چھریوں سے مار کر انہیں ہلاک کر دیا، اور ہلاک کرنے کے بعد یہ شور مچایا کہ یہ 3 ملزمان گھر میں داخل اور انہوں نے جو ہے وہ میرے شوق قتل کے، لیکن وہاں کے ایس ایچ او شمس الزمان نے جو ہے جب باریکی سے تفتیش کی تو معاملہ سامنے آیا کہ یہ کوئی حملہ آور نے فائرنگ چھریوں سے نہیں مارا، بلکہ یہ قتل جو ہے پلاننگ کا نتیجہ، اور خود اس میں مقتول جو ہے مقتول کی جو بیوی نجمہ ہیں اور ان کے آشنا کمال نے جو ہے مل کر یہ واردات کی ہے۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ پنجاب کا جو آئی جی ہے راؤ سردار کی تبدیلی جو ہے وہ اس وقت خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے، یعنی کہ ان کی گلی کی ہڈی بن چکی ہے، نہ تو اس کو اگل سکتے نہ نکل سکتے ہیں۔ اب اطلاع یہ ملی ہے پنجاب سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتہ کے مطابق کہ یہ جو راؤ سردار ہے نا یہ اتنے مضبوط اور مستحکم آئی جی ثابت ہوں گے، اس کا اندازہ خود عثمان بزدار کو بھی نہیں تھا، ورنہ وہ ان کی پوسٹنگ کروانے کی غلطی نہ کرتے۔ اب ان کی تبدیلی کے لیے ایک بار نہیں 2 بار نہیں 1 درجن سے زائد بار جو ہے وہ سمریاں بھجوا چکے ہیں خود اسلامت ڈویژن کے جو سیکٹری عبد اللطیف کو، اور خود پرائم منسٹر سے بھی 3-4 بار جو ہے وہ شکایت کر چکے ہیں کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے، کہ یہ ان کے کاموں میں جو ہے اس وقت رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ لیکن اب اطلاع یہ ملی ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان کی پش پر جو ہے اس وقت کھڑے نظر آ رہے ہیں راؤ سردار کے، اور انہوں نے یہ شرط رکھی ہے، انہوں نے مشروط کر دیا ہے آئی جی پنجاب راؤ سردار کی تبدیلی کو خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے، یعنی تبدیل ہوں گے تو دونوں ہوں گے۔ اب جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی خواہش پر جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح سے جو ہے وہ پنجاب جیسے اتنے بڑے صوبے کے آئی جی کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اب ضدی بچوں کی طرح سے ان کی ضد پر جو ہے کم از کم پنجاب کے آئی جی کی تبدیلی تو کجا اب کسی سپاہی کی تبدیلی بھی نہیں کی جا سکے گی۔ یہ ان کو یعنی اسپیشلی پیغام ان تک پہنچا دیا گیا کہ ان کی تبدیلی راؤ سردار کی اب ممکن نہیں ہے۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر
समझौता करना है तो उनके साथ ही आप काम करें और उन्हें उनका काम करने दें। उनकी काम में जो है खुद वज़ीर आला जो है मुदाखलत करने से गुरेज करें, इसलिए कि राव सरदार जो है वो एक ईमानदार और उसूल परस पुलिस अफसर हैं, जिसकी इत्तला, जिसकी तस्दीक जो है खुद मुल्क के जो है हसास इदारे भी करें। इसी वजह से जो है उनकी तब्दीली में जो है पंजाब के वज़ीर आला को जो है इस वक्त मुंह की खानी पड़ रही है, इसलिए कि उनकी दुकानदारी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो रुक चुकी, जबकि पंजाब के जो पुलिस अफसरान हैं उनमें जो है खुद अपने मौजूदा आईजी राव सरदार की वजह से जो है एक खुशी की लहर इस वक्त दौड़ चुकी है। उन्हें पता है कि उनके पुश पर जो है एक मजबूत और उसूल परस्त आईजी राव सरदार खड़े हैं। वहीं चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जाने। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि हक व सदाकत का सवाल दिया जाना, चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आईजी सिंध ने मुश्ताक महने एक दरबार लगाया। दरबार क्या था? उनके अपने लाडले ही उसमें जो है सवालात पूछते रहे। हमारे नुमाइंदा खसूसी हमारा था कि दो उनके जो लाडले थे उन्हीं की जानिब से जो है बार बार सवालात पूछे जा रहे थे। एक कंवर आसिफ जो डीएसपी हैं मेमन गोट के, और दूसरे जो है हमायूं इंस्पेक्टर जो कि ज़मान टाउन थाने के। सोचो वही सवालात करते रहे। जब आईजी ने कहा कि भाई अब मज़ीद जो है मैं अपनी सादे लिबास में जो है पुलिस वालों की ड्यूटी बर्दाश्त नहीं करूँ, जिस पर जो है इन दोनों ने जो है बजाय मुखालफत करने के हिमायत की कि हाँ ये अच्छा है। जब प्लेन कपड़ों में बाज़ ड्यूटियाँ जो है नागुज़ीर हैं कि उसमें आपने सादे लिबास में ही आपने ड्यूटी करनी। किसी मुजरिम को पकड़ने अगर आप जा रहे हैं और आप वर्दी में जाओगे तो आप उसको कैसे पकड़ सकोगे? उसके लिए आपको लिबास का तब्दील करना ज़रूरी। कुछ जगह पर जो है आपको लिबास तब्दील के बगैर आप अपना फ़र्ज जो है खुश असलूबी से सर अंजाम नहीं। लेकिन ये दोनों जो हैं उस दरबार में जो है वो एक तरीके से आईजी सिंध को लुक्मा देते रहे और उनके इरशादात को जो है वो एक तरीके से उस पर जो है मोहर सबत करता रहे कि जो भी आप कह रहे हैं वो हर्फ बा हर्फ दुरुस्त है। यानी ये इन्होंने जो है वहाँ पर अपना किरदार अदा किया। नाज़रीन, इससे कबल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने वालूँ। जिन लोगों ने भी तमाम चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि हक इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मोटर वे पुलिस में आखिर पीएसपी अफसरों ने आने से क्यों हाथ जोड़ते हुए मुआजरत कर ली? क्यों मोटरवे के आईजी इनाम गनी के बार बार कोशिशों के बावजूद सेक्रेटरी स्टेट अफजल लतीफ़ किसी एक भी पीएसपी अफसर का ट्रांसफ़र अब मोटरवे में नहीं कर रहे? इसकी क्या वजह है? और ख़ुद साबिका DGFIA बशीर मेमन के ख़िलाफ़ मुकदमा इंक्वायरी की वजूहात क्या है? इस पर हम तफसील से बात करेंगे अपने कल के प्रोग्राम में। इसी के साथ अब मैं जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।